खंडर, टेढ़े रास्ते, तनों से उखड़े हुए दरख्त, अपनी हालत पर मातम करती फिजा, गर्ज सब कुछ अजीब था। रिक्शे वाले ने भी गांव से कुछ फासले पर उतार दिया। मैंने कहा कि क्या हुआ भाई, आगे नहीं जाना? कहने लगा, क्या मजाक करते हो साहब, मेरे बीवी बच्चे हैं, यहाँ तो हर तरफ मौत रक्स करती है। जल्दी चल, जान नहीं है क्या टांगों में? हवलदार ने उसको कॉलर से घसीटते हुए अपनी तरफ खींचा। उसका गिरेबान गर्दन में फंसा जा रहा था। आराम से, उसे मुजाहमत करना चाहिए मगर आवाज गले में अटक कर रहेगी। वो बुरी तरह खांसने लगा। हवलदार के हाथ थे या फौलाद जो उसके गले में धंसे जा रहे थे। ये क्या कर रहे हो साकिब, इस आदमी को ऐसे क्यों घसीट कर ला रहे हो? SHO शफकत की नजर जैसे ही अपने कैबिन से बाहर गई तो वो ये मंजर देखकर चौंका और अपनी चेयर से उठकर बाहर आ गया। साहब, ये एक नंबर का बदमाश है, बड़ी मुश्किल से हाथ आया है। उसका लहजा करख्त था और नजरें अभी तक उसी आदमी पर मरकूज थी। नहीं साहब, मैं कोई बदमाश आदमी नहीं, मुझ पर रहम करो, ये जबरदस्ती मुझे यहाँ घसीटते हुए लाया है। वो रोंदे हुए लहजे में हाथ जोड़कर फरियाद कर रहा था, मगर पुलिस स्टेशन में किसी की सुनवाई हुई है भला जो उसकी होती? हर बदमाश पकड़े जाने पर यही कहता है कि उसने जुर्म नहीं किया। एक रात जेल के अंदर रहा ना तो सारे जुर्म खुद कबूल कर लेगा। साकिब ने खा जाने वाली नजरों से उस आदमी को घूरा था, लाकर खोलते हुए उसे दीवार की जानिब पटक दिया। साकिब, शफकत चीखा था। उसे ये रवैया जरा ना बाया। वो आदमी रोते हुए सलाखों की जानिब बढ़ा और हाथ बढ़ा बढ़ा कर धाइयां देता रहा। साहब, मुझे जाने दें, मैंने कुछ नहीं किया, किसी की बात का यकीन भी कर लेते हैं। शफाकत ने साकिब की सरजश की। नए ऐसे जो बने हो आप, इसलिए बेहतर यही होगा कि काम सीखें, काम खराब मत करें। साकिब ने अजीब नजरों से उसको देखा। उसकी नजरों में अजीब वहशत टपक रही थी। ये कहते ही वो दोबारा बाहर की जानिब चल दिया। शफकत भी अपने कैबिन की तरफ बढ़ा। साकिब ने ठीक ही कहा था, आज इसकी ड्यूटी का पहला दिन था और सरकार ने अपने शहर से इतने दूर वीराने में उसकी तैनाती कर दी थी, जहाँ दूर दूर किसी आदमजात का निशान तक ना था। इस पुलिस स्टेशन पर भी इन दोनों के सिवा कोई ना था। अब ये तीसरा आदमी आया, मगर वो अपने आप को बेकसूर कह रहा था और कोई सबूत भी तो नहीं था उनके पास। साहब, मेरी बात का यकीन करें, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे यहाँ से निकालें, मुझे मरना नहीं। आखिरी जुमले पर वो बुरी तरह चौंका था। वो बैठते बैठते रह गया, वापस लाकर की तरफ बढ़ा और कहने लगा कि क्या कह रहे हो तुम, तुम्हारा जुर्म अभी तक साबित तो नहीं हुआ? शफकत ने उसे झाड़ा था। आप क्या समझते हैं मुझे किसी जुर्म की पादाश में पकड़ा गया है? नहीं साहब, यहाँ इस वीराने में आना ही सबसे बड़ा जुर्म है। अब देखना, रात होने से पहले ही मुझे मार दिया जाएगा। उसने पहली बार बैन किए बिना अपने जुमले मुकम्मल किए। शफाकत ये सुनकर चौंका। उसे ये सब ऊल फूल लगा। तभी गर्दन झटक कर अपने कैबिन की तरफ बढ़ गया। अगर मैं मरा तो तुम जिंदा नहीं रहोगे साहब, वो तुम्हें भी मार डालेगा। सुना तुमने, तुम भी रात होते ही मार दिए जाओगे। शफाकत के पांव तले जैसे जमीन ही निकल चुकी थी। वो आदमी था या पागल? जैसी बकवास कर रहा था समझ नहीं आ रही थी, या फिर वाकई उसकी बातों में सच्चाई थी। ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद उसकी तैनाती शहर से दूर शाम नगर नामी गांव में हुई थी। ये नाम सुनकर ही उसे अजीब लगा था। उसने काफी भाग दौड़ की कि किसी तरह उसकी ट्रांसफर वापस शहर में हो जाए, लेकिन बेसूद। उसके सीनियर ने उसे कहा कि चंद माह काम करो, फिर तुम्हें दोबारा शहर ट्रांसफर करने की कोशिश करेंगे। ये सुनकर उसकी आस बंधी और इसी आस को दिल में रखे वो उस वीराने में जाने के लिए राजी हो गया। सुबह सादिक का वक्त था। उसने शाम नगर नामी गांव की सरहद पर कदम रखा। क्या ही सहर अंगेज वक्त था। ताद्दे निगाह बंजर जमीन। सोचा था कि गांव है तो हरियाली तो देखने को नसीब होगी, ताज़ा हवा सांसों को नई ताजगी बख्शेगी, मगर यहाँ आकर जैसे उम्मीद दम तोड़ नजर आई। खंडर, टेढ़े रास्ते, तनों से उखड़े हुए दरख्त, अपनी हालत पर मातम करती फिजा, गर्ज सब कुछ अजीब था। रिक्शे वाले ने भी गांव से कुछ फासले पर उतार दिया। मैंने कहा कि क्या हुआ भाई, आगे नहीं जाना? कहने लगा, क्या मजाक करते हो साहब, मेरे बीवी बच्चे हैं, यहाँ तो हर तरफ मौत रक्स करती है। मैं उसका मफहूम ना समझ सका और आगे बढ़ गया। हर उठता कदम हैरत के समंदर में गोते लगाने पर मजबूर कर रहा था और एक सनसनी मेरी समातों में घुलती जा रही। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो सुबह के वक्त नहीं बल्कि तपती हुई गर्मियों की दोपहर में अकेला सहरा में घूम रहा हो।
حدت سے بھرے تمانچے اس کے رخساروں کو تپتپا رہے تھے اور وہ پسینے سے شرابور تھا۔ یہ اس موسم میں اتنی پیاس کیوں لگ رہی ہے مجھے؟ اس نے گلے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سوچا اور سستانے کے لیے یہاں وہاں دیکھا۔ سورج نے کچھ دیر پہلے ہی آنکھ کھولی تھی۔ پاس ہی بڑا سا پتھر نظر آیا، وہ اس پر جا بیٹھا۔ یہاں وہاں دیکھا مگر کوئی نظر نہ آیا۔ بھلا اس ویرانے میں پولیس اسٹیشن بنانے کی کیا سوچی تھی سرکار کو؟ کوئی بھوت پریت تو جرم کرنے سے رہے۔ اس نے خود ہی اپنا تمسخر اڑایا۔ کچھ دیر کے بعد اٹھا اور منزل کی طرف چل دیا۔ مٹی سے اس کے پاؤں اٹ چکے تھے، مگر وہ چلتا ہوا کھنڈر کے کنارے پہنچا۔ پیچھے سے کسی نے آواز دی، ایس ایچ او صاحب۔ وہ پلٹا، وہاں پولیس کی وردی پہنے ایک آدمی کھڑا تھا۔ ہاں، اس گاؤں کا نیا ایس ایچ او ہوں، انہیں اسبات میں سر ہلا دیا۔ بہت خوب، لگتا ہے آج رات کا سامان تیار ہو چکا ہے، اس نے زیر لب کہا۔ تبھی وہ ان الفاظ کا مفہوم نہ سمجھ سکا۔ چلے میں آپ کو پولیس اسٹیشن لے چلتا ہوں۔ اس نے بیگ شفقت کے ہاتھوں سے لیا، بائیں جانب موڑا، وہ بھی اس کے پیچھے چل دیا۔ کیا یہاں آتمائیں ہی بستی ہیں؟ اس نے دفعتاً سوال کیا تو وہ گھٹتے ہوئے اس کو دیکھنے لگا۔ میرا مطلب کہ کوئی انسان نہیں نظر آ رہا۔ یہ گاؤں ہے صاحب، یہاں کوسوں فاصلوں پر گھر ہوتے ہیں، اس نے مدھم لہجے میں جواب دیا۔ صاحب، یہ عام گاؤں نہیں ہے، یہاں کے باسی رات کو گھروں سے نکلتے ہیں، رات سے پہلے کسی کو اجازت نہیں گھروں سے نکلنے کی۔ وہ اس کے جواب پر چونک اٹھا اور خاموشی سے اس کے پیچھے چلنے لگا۔ پولیس اسٹیشن پہنچنے پر ایک بار پھر چونکا کہ فقط کھنڈر تھا یا پھر ایک کیبن جہاں اس کے نام کی تختی پہلے سے ہی آویزاں تھی۔ اس آدمی نے اپنا نام ثاقب بتایا اور اسے اپنے کیبن میں جانے کو کہا۔ سورج نے اپنے آپ کو سمیٹنا شروع کیا تو لاکر میں بند آدمی کی سانسیں اٹکنا شروع ہو گئی۔ وہ ایک سانس بھی سوچ سمجھ کر لے رہا تھا۔ دیوار کے ساتھ ایسے سمٹا بیٹھا تھا جیسے کوئی موت کی تلوار اس کے سر پر لٹکی ہو۔ شفاقت اس کی حالت دیکھ رہا تھا مگر کچھ بھی کہنے سے اجتناب کر رہا تھا۔ آنکھوں میں موت کا خوف، کپ کپاتے ہوئے ہاتھ، سوکھی ہوئی جلد، جیسے اس کا خوف عیاں کر رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس نے اپنا کام روک لیا۔ ثاقب، یہ آدمی ڈرا ہوا کیوں ہے؟ ثاقب، جو ایک فائل لینے کیبن آیا تھا، کہنے لگا کہ کچھ نہیں، بس رات سے خوف کھا رہا ہے شاید۔ اس نے بے اعتنائی سے جواب دیا۔ رات سے خوف؟ کیا مطلب؟ کچھ نہیں۔ اس نے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا اور باہر کی طرف چل دیا۔ صاحب، مجھے اکیلا مت چھوڑ کر جائیں، وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ جیسے ہی شفاقت نے نکلنا چاہا تو اس کی دہائیاں کھنڈر نما پولیس اسٹیشن میں گونج اٹھی۔ کوئی خاموش ہوتا ہے یا الٹے ہاتھ کی لگاؤں؟ ثاقب نے کرخت لہجے میں کہا، جس پر وہ ڈرے ہوئے بچے کی طرح سہم گیا۔ صاحب، آپ جاؤ، بے فکر رہو، میں اس کا خیال رکھوں گا۔ ثاقب کے کہنے پر وہ کچھ دیر تک اس کی طرف دیکھتا رہا، جہاں ڈر اپنا ڈیرا جمائے تھا، مگر اسے اپنا وہم سمجھ کر آگے بڑھ گیا۔ کوارٹر میں آ کر سفر اور دن بھر کی تھکاوٹ اتارنے کے لیے لیٹا، مگر نیند تھی کہ آنے کا نام نہ لے رہی تھی۔ آنکھ لگی تو خوفناک خواب نے بری طرح ڈرا دیا۔ رات کے آخری پہر وہ چیختا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، اپنے آپ پر نگاہ دوڑائی تو ایک بار پھر پسینے سے شرابور تھا۔ سانسیں بھی بھرے ہوئے سمندر کی طرح چل رہی تھی۔ دائیں جانب رکھے ہوئے گلاس کو اٹھایا، پانی کا بڑا سا گھونٹ گلے سے اتارا، جہاں سالوں کی تشنگی محسوس ہو رہی تھی۔ بہت ہی خوفناک خواب تھا۔ گہری سانس لیتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو تسلی دی اور دوبارہ لیٹنے کے لیے ابھی آدھا ہی جھکا تھا کہ اسے باہر سے زوردار چیخ سنائی دی۔ اس کے پورے جسم میں ایک سرد لہر سرایت کر گئی۔ سماج شکن چیخ نے اس کے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ وہ فوراً اٹھا اور باہر جانے ہی لگا تھا کہ سماعت میں ثاقب کے الفاظ گونجے کہ صاحب، یاد رکھیے گا، رات کے وقت کمرے کا دروازہ مت کھولیے گا، چاہے آگ لگے یا قیامت آ جائے، کیونکہ ویرانے میں رات کو درندے گھومتے ہیں۔ وہ دوبارہ پلٹ آیا۔ پولیس والا ہونے کے باوجود وہ اکڑوں بیٹھے رات کے گزرنے کا انتظار کرنے لگا۔ صبح جب وہ پولیس اسٹیشن پہنچا تو دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ کل لایا ہوا آدمی آج موجود نہ تھا۔ ثاقب سے پوچھا تو کہنے لگا کہ ضمانت ہوگی اس کی۔ میں نے کہا کہ اتنے صبح؟ جواب میں ثاقب کی گھرتی نظروں نے اسے خاموش کرا دیا۔ وہ اپنے کیبن میں آ موجود ہوا، مگر اس کے ذہن میں ابھی تک اس آدمی کا خیال گھوم رہا تھا۔ اسی کے بارے میں سوچتا رہا، اس کا ڈرا ہوا چہرہ، بے تکی باتیں، نہ چاہتے ہوئے بھی کو وہ سوچوں سے گم نہ کر سکا، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا خیال اپنے دماغ سے جھٹک نہ سکا۔
یہ کیا اول فول سوچ رہا ہوں میں؟ اپنے خیالات کو اس نے بری طرح جھٹکا اور کام پر دھیان دیا۔ دن کے وسط میں کسی کام سے گاؤں کے دوسرے حصے کی طرف جانا پڑا۔ ثاقب کو پولیس اسٹیشن پر ہی کام تھا، اس لیے وہ یہیں تھا۔ وہاں پہنچ کر اس نے جو منظر دیکھا اسے دیکھ کر اس کے خزان خطا ہو گئے کہ وہی آدمی جو کل لاکر میں بند تھا آج خون میں لت پت کسی مردے کی طرح پڑا ہوا تھا۔ اس کے لیے سانس لینا دشوار ہو گیا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو صاحب؟ عنقریب تمہارا بھی یہی حال ہونے والا ہے۔ وہ پلٹ کر خوف کے مارے پیچھے کی طرف مڑا تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ جس شخص کو خون میں لت پت دیکھا تھا وہی صحیح سلامت سامنے کھڑا تھا۔ کہنے لگا کہ میں اسی لیے تمہاری منت کر رہا تھا کہ مجھے وہاں سے نکال دو، مگر تم نے ایک نہ سنی، مجھے درندوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ اس بار اس کی آواز میں لرزش نہیں تھی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ کہنے لگا کہ یہ گاؤں انسانوں کے رہنے کے لیے نہیں۔ آج سے کئی سال پہلے یہاں انسان رہتے تھے اور جہاں تم کام کرتے ہو وہاں گناہگاروں کو سزا دی جاتی تھی۔ ایک بار اس گاؤں میں کئی ڈاکو آئے اور لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ رات ہوتے ہی اپنی وحشت کی دکان چمکاتے۔ تمام گاؤں والوں نے مل کر مقابلہ کرنا چاہا اور تھانے جا کر رپورٹ کروائی۔ وہاں کا ایس ایچ او تمہاری طرح نیا آدمی تھا۔ اس نے فوراً کارروائی کی اور رات سے پہلے تمام ڈاکوؤں کو بند کر دیا۔ رات ہوئی، جیسے ہی وہ تھانے سے باہر نکلا تو ناگہانی طور پر تھانے میں آگ لگ گئی اور تمام ڈاکو زندہ جل گئے۔ بس تبھی سے ڈاکوؤں کی روحیں اس گاؤں میں بھٹک رہی ہیں اور ہر رات کسی نہ کسی انسان کو اپنے ظلم کا نشانہ بناتی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہوا تو شفاقت کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ اس کہانی کو حقیقت سمجھے یا افسانہ کوئی نتیجہ نہیں اخذ کر سکا۔ اس گاؤں میں آخری بسنے والا شخص میں ہی تھا۔ اب تمہاری باری ہے۔ اس بار وہ عجیب انداز میں پلٹا، آنکھوں میں خون کی دھاریں اور لباس بھی خون میں لت پت۔ اس نے ارد گرد دیکھا جیسے کئی زندہ لاشیں ابھی اس کی جانب بڑھ رہی تھیں۔ ہم سب بے قصور تھے مگر مارے گئے، اب تم بھی مارے جاؤ گے۔ آج رات تمہاری باری ہے۔ اس کی سماعتیں پھٹنے لگیں۔ اس نے بھاگنا چاہا مگر یہ کیا، اس کے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے۔ بھاگنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس گاؤں کی سرحد پار کرنا آسان نہیں۔ یہاں آتا تو ہر کوئی اپنی مرضی سے ہے لیکن جاتا اپنی مرضی سے نہیں۔ اب تم جب تک اس کا شکار نہیں بن جاؤ یہاں سے جا نہیں سکتے۔ یہ سن کر اس سے اپنا تھوک بھی نہ نگلا گیا۔ کہنے لگا کہ میں مرنا نہیں چاہتا۔ جواب ملا کہ مرنا تو ہم بھی نہیں چاہتے تھے لیکن سب مارے گئے، تم بھی مارے جاؤ گے بے موت۔ لیکن اس سب کو روکنے کا کوئی تو حل ہوگا۔ کیسے اس خونی کھیل کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ اس نے بالآخر پوچھ ہی لیا۔ ایک حل ہے، آواز عین پیچھے سے آئی تھی۔ وہ سب پلٹے، وہاں ثاقب تھا۔ شفاقت نے اسے وہاں دیکھا تو اس کی ہمت بندھی۔ ثاقب، اچھا ہوا کہ تم یہاں آ گئے۔ یہ دیکھو کیسی باتیں کر رہے ہیں سب۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم سب مرے ہوئے ہیں۔ لفظ ہم سن کر وہ حیران رہ گیا اور اچھل پڑا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس کے ساتھ وہ کل سے موجود تھا ایک مرا ہوا شخص تھا۔ تم بھی مر چکے ہو؟ ہاں، اور جو تمہارے ساتھ ہے وہ انہی ڈاکوؤں میں سے ایک کی روح ہے جس نے میری شکل کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے۔ اس نے غلط فہمی دور کی۔ شفاقت کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا مگر اس کے سوا چارہ بھی نہ تھا۔ وہ روحوں کے عین بیچوں بیچ کھڑا سب کو ہونکوں کی طرح دیکھ رہا تھا۔ نکلنے کا راستہ؟ بالکل، اگر تمہیں زندہ رہنا ہے اور موت کے اس کھیل کو روکنا ہے تو رات سے پہلے اس گاؤں کی سرحد سے نکلنا ہوگا، کیونکہ رات سے پہلے اگر تم نکل گئے تو موت کا یہ کھیل رک جائے گا۔ مگر کیسے؟ وہ سامنے بیری کا درخت دیکھو، وہاں پہنچ کر تمہیں اس کی لکڑی کو توڑنا ہوگا اور جلا کر روشنی جگانی ہوگی۔ اس روشنی میں ہی تمہیں باہر جانے کا راستہ دکھائی دے گا، مگر یاد رہے کہ اس درخت تک تمہیں رات سے پہلے پہنچنا ہے اور رات سے پہلے اس گاؤں سے بھی نکلنا ہوگا، تبھی تم کامیاب ہو سکو گے۔ یہ کہتے ہی سب غائب ہو گئے اور وہ اکیلا خون میں لت پت لاشوں کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ مجھے دیر نہیں کرنی چاہیے، یہ کہہ کر وہ بیری کی جانب بڑھا۔ تیز قدموں سے بڑھتا جا رہا مگر فاصلہ تھا کہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ سورج بھی دھیرے دھیرے اپنے آشانے کی طرف جا رہا تھا۔ سائے لمبے ہوتے جا رہے تھے مگر منزل تھی کہ کوسوں دور۔ دعا کرنے لگا کہ اے اللہ میری مدد کرو۔ اس کی دعا پوری ہوئی اور پھر پوری طاقت سے بیری کی جانب بڑھنے لگا کہ اچانک زور کی آندھی آ گئی۔
उसे उचक कर ले जाना चाहा, मगर उसने आंधी को दगा दिया और तलाबाजी खाते हुए दरख्त के पास पहुंच गया। उसने जोर लगाकर एक टहनी तोड़ी। अब बस आग लगाना बाकी था। सूरज ऐन किनारे पर था। रात पर फैलाए बस आए ही चाहती थी। उसने आग ढूंढना चाही, मगर कहाँ मिलती। तब उसने सामने पड़े हुए 2 पत्थर उठाए। आज तक बस पढ़ा और सुना था कि पत्थरों को रगड़कर आग जलाई जा सकती है। आज उस थ्योरी को सच साबित करने का वक्त आन पहुंचा था। उसने अपनी बिफरी हुई सांसों को साकित किया और पत्थरों को रगड़ने लगा। वक्त था कि रेत की मानिंद फिसल रहा था। दूर से घोड़ों की दौड़ने की आवाजें आ रही थी। दिल की धड़कनें बेतरतीब हो गईं। वो इजलस से पत्थरों को रगड़ रहा था। तब उम्मीद की किरण ने जन्म लिया। कई चिंगारियां पैदा हुईं और टहनी को आग लग गई। धुएं ने फिजा को अपनी आगोश में लिया तो उसे उकब में एक कच्चा रास्ता दिखाई दिया। दूर से लोगों की आवाजें भी आनी शुरू हो गईं। मुस्कुराहट लबों पर आई। पीछे से घोड़ों की आवाजों ने जोर पकड़ लिया। हाथ से टहनी नीचे जा गई। रास्ता मालूम हो गया। कहा था ना, रात से पहले कोई नहीं जा सकता यहाँ से। आवाजें बुलंद हो रही थी। सूरज की बस आखिरी टिकिया दिखाई दे रही थी, जो चंद लम्हों की मेहमान थी। शफाकत ने बस इसी रास्ते की तरफ, जो उसे चंद लम्हों के लिए दिखाई दिया था, दौड़ लगा दी। वो भागता रहा, ना पीछे देखा, ना दाएं ना बाएं। कई आवाजें उसे अपनी तरफ बुला रही थी। लोगों की आहें उसे पलट देने के लिए मजबूर कर रही थी, मगर वो हैजानी कैफियत में अपनी जिंदगी के बका के लिए भाग रहा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी पुश्त पर एक ज़रब लगाई हो। वो दर्द से कर्राह उठा, मगर रुकने का वक्त नहीं था। सूरज अब रुखसत हो चुका था। उसने आखिरी छलांग लगाई और इस आस पर कि शायद वो सरहद पार कर चुका हो, एक पत्थर के ऊपर जा पड़ा। खून की लकीर उसकी पेशानी से निकली। उसका लिबास मिट्टी में बुरी तरह अट चुका था। क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों भाग रहे थे? एक आवाज गूंजी। उसने पलट कर देखा तो अपने आप को एक चौराहे पर पाया, जहां बुजुर्ग की शफकत भरी आंखें उसे देख रही थी। उसकी लबों पर दर्द की बजाय मुस्कुराहट आ गई। आखिरकार वो जीत चुका था। रात से पहले उस गांव की सरहद पार कर चुका था। कैसे लगी आपको आज की ये कहानी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं और चाहते हैं कि आपको हमारी रिलीज होने वाली हर वीडियो का बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए उर्दू दुनिया।